ارکان اسلام کو ایک رسم کے طور پر اپنا لیا ہے اور اپنی حالت ایسی بنا لی ہے کہ ہمارے لیے مذہب تقریباً ایک ایسا گھونٹ بن گیا ہے کہ جو حلق میں اٹکا ہوا ہے، انہیں نہ ہم اسے اتار پاتے ہیں اور نہ نکال کے باہر پھینک سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دل سے قبول نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ بات ایڈمٹ کر لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی اصل دین ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہمارا خود ساختہ دین نہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم سے ہضم نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور ہم اپنے آپ کو پریٹینڈ یا شو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تاکہ دنیا کی نظر میں برے نہ بنے۔ میں آپ کو صرف ایک نقطہ کہ جو کربلا کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے، یعنی کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے جیسا جیسا ہمارے دن آگے بڑھتے جائیں گے، کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ بہت ہی انوکھے نظریات کو سے روشناس کرایا ہے انسانیت کو اس سیر کربلا کے دوران۔ ایک فلسفہ جس کی انتہا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں سامنے آتی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری وقت، آخری لمحات میں اپنی سواری سے زمین پر تشریف لائیں اور جو لشکر تھا ابن زیاد کا، اہل کوفہ و شام کا، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ امام حسین علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو کچھ نے خیموں کا رخ کیا۔ اس وقت جو تاریخ کہتی ہے وہ یہ کہ جناب سید الشہداء نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو انسان تو بنو۔ مصائب ضرور ہیں یہ دردناک، لیکن اس میں عجیب و غریب فلسفہ پوشیدہ ہے جملے کہ جس ہم میں سے اگر یہ تمام لوگ اگر انسان ہیں تو ہر انسان ایک فطرت رکھتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین اس سے آگے کا مرحلہ ہے۔ دیندار صرف انسان نہیں ہوتا، اعلی معیار کا انسان ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام، اور یہ چیز تھرو آؤٹ کربلا کے اس میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے لوگوں سے، اس میں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ تم اب اس جگہ پر پہنچ چکے ہو کہ تم بیسک ہیومینٹی کے لیول سے ڈیگریڈ ہو چکے ہو، کہ اگر تم دین نہیں رکھتے تو انسان تو بنو۔ تو یہ چیز ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے کہ ہم جو دین کے نام پر جو سارا شور و غوغا بلند کرتے ہیں، اور میں پھر آپ سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید ہمیں اس بات کا مطلب ہی نہیں پتا کہ دین کہتے کس کو ہیں۔ دین، یہ میں خود علامہ طباطبائی کے میزان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان آیتوں کے ذیل میں یہ تفسیر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، غدیر والی ہے، وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین احکامات شریعت کو نہیں کہتے ہیں۔ بہت ہی عجیب آپ کو جملہ لگے گا۔ دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو نہیں کہتے ہیں، دین معارف الہیہ کا نام ہے، دین اس رستے کا نام ہے کہ جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ باقی احکامات شریعت آپ کو دین پر چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ جس کے پاس رستہ ہی نہیں ہے وہ ان ٹولز کو لے کے کیا کرے گا؟ یعنی نماز، روزہ، احکامات شریعت دین نہیں ہے۔ عجیب تصور ہے۔ دین خدا کی طرف سفر کرنے کا، حرکت کرنے کا رستہ ہے۔ تو جب انسان کو خدا کا ہی شعور نہیں، جب انسان کو زندگی کا ہی شعور نہیں، جب انسان اپنی انسانیت کو ہی نہیں پہچانتا، تو آج آپ کے سامنے یہ نمازیں کیا کر رہی ہیں مسلمانوں کا؟ یہ جو اذانیں بلند ہو رہی ہیں 5 وقت کی، اس سے مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ تو یہ پہلا میں
جسے کہتے ہیں بطور پریفیس پہلا میسج امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اگر تم دین نہیں رکھتے تو انسان تو بنو. کہ پہلی منزل پر انسانیت ہے جس میں ادب ہے، تہذیب ہے، لائف میں آرڈر ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. یہ انسانیت ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. دین بہت آگے لے جاتا ہے انسان. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم انشاءاللہ جو بھی گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات اب اس مزاج سے شناسائی رکھتے ہیں، تو میں ایک درخواست آپ سے کروں گا کہ جو بھی بات ہم کریں آپ اس کو ایک مذہبی تناظر میں فقط نہ لیں، بلکہ ہمیشہ ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں کہ ایک سائنٹسٹ کی اسپرٹ ڈیولپ کریں. لیکن سائنٹسٹ سے میری مراد وہ نہیں ہے جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، بلکہ سائنٹسٹ سے جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک انسان حق کی تلاش میں چلے، کیونکہ سائنس اور فلسفی کا بنیادی مطلب ہے سیکر آف دا ٹروتھ. انسان حق کی تلاش میں چلے، حرکت کرے، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حق سوائے وحی کے کسی اور جگہ نہیں ملتا. یعنی جو پیغام وحی ہے جس پر میں نے 2 اشرے آپ کے سامنے پڑے تھے، وحی اور انسانیت کا ارتقاء، کہ وحی ہی ہے، ریولیشن ہی ہے، پیامبران ہی ہیں جو ہمیں سچ اور حق تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ چیز آپ کا بلیف نہ ہو فقط، بلکہ کسی نہ کسی درجے پر آپ کو یہ حقیقت نظر آ رہی ہو. ایسا انسان صحیح معنوں میں سائنٹسٹ اور فلاسفر ہے کہ جو اس جگہ تک پہنچ جائے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ جو بھی آپ کے سامنے بات عرض کریں گے اس پر کرٹیسزم، اسکروٹنی، کوشچننگ سب کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ جتنی میری استطاعت ہے. اگر آپ مجھے مجلس کے بعد 1 گھنٹہ بھی بٹھائیں گے میں بیٹھنے کو تیار ہوں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اسپرٹ کے ساتھ بات کی جائے، فقط وہ مذہب ہی نہیں. دیکھیں وہ سب چیزیں فیل ہو چکی ہیں. میں بالکل آپ سے صاف ستھری بات کر رہا ہوں. جس قسم کا جو مذہب جنریٹ ہوا تھا آج دیکھ لیں اس نے شام کا کیا حال کیا، اس نے عراق کا کیا حال کیا، اس نے اسلامک ورلڈ کا ایٹ لارج کیا حال کر دیا ہے اس قسم کے مذہب نے. تو یہ بھی یہاں بھی وہی امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں کے زبان کا مزہ ہے. اپنے زبان پر مزہ لینے کے لیے مذہبی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن جب حقیقی آزمائش کا وقت آتا ہے تو سچے دیندار بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. کہ کربلا کے اندر پورا فلسفہ حیات ہے. تو اس اسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ سیکھنے کے لیے کریں گے، تقرب الہی کے لیے کریں گے، قرآن کے نور کو اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ اتارنے کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ، اس نیت سے کریں گے. تو ایک صلوات آپ حضرات سے درخواست ہے. جن آیتوں کا انتخاب کیا ہم نے وہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عنکبوت بہت مشہور سورہ ہے کس اعتبار سے کہ تمام مومنین شب قدر میں اس کی تلاوت کرتے ہیں. نمبر ہے قرآن میں 29. پہلی 3 آیتیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ترک کر دیے جائیں گے. they will be left in the condition in which they are. ایسا نہیں ہوگا. کیا انسانوں نے یہ سوچ لیا ہے؟ یہاں پر خاص بات کیا ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ انسانوں کو یہ یقین ہو گیا ہے، کیونکہ غلط بات کبھی بھی انسان کو یقین تک نہیں پہنچاتی. یہ گہرے مطالب ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو جذب کرتے جائیں گے. غلط بات کسی انسان کو یقین تک نہیں پہنچاتی. یقین ہمیشہ سچ اور حق سے ہی آتا ہے. سچ اور حق کی راہ پر چلنے کا ثمرہ یقین ہے. تو اس لیے خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ انسانوں کو یقین ہو گیا، یقین ہو ہی نہیں سکتا کسی غلط چیز پر. احسب الناس، انسانوں نے گمان کر لیا ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. کس بات سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ کہ جیسے سورہ قیامہ میں پروردگار
العالمین نے عموم انسانوں کی ایک عجیب نفسیات کو بیان فرمایا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ یہ انسان جتنے بھی عذر تراشی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کہتا ہے میں دین پہ نہیں چل سکتا، معاشرے کا دباؤ بہت ہے. خدا نے یہ کہا کہ یہ سب کے سب فقط بہانے بازی ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، ہر انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے. ولو القی معاذیرہ، چاہے جتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرتا رہے. اور اس کا ریزن یہ بیان کیا گیا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ بلکہ انسان کا ارادہ یہ ہے کہ سامنے کا رستہ کھلا رہے. یعنی جو میری خواہش ہے میں بک ٹو دوڑتا چلا جاؤں اپنے خواہش کے رستے میں، وہ رستہ کوئی بند نہ کرے. تو یعنی لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسی زندگی بسر کریں. ان یترکوا، کہ ان کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. ان یقولوا، کس بات پہ چھوڑ دیا جائے؟ کہ وہ یہ کہتے رہیں ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے. یقولوا، وہ کہتے رہیں کہ ایمان لے آئے. اس بات پہ غور کیجیے گا کہ کہتے رہیں کہ ایمان لے آئے، اس کہے پر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ فتنے سے کیا مراد ہے. ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ایسا امپاسبل نہیں ہے. اگر لوگ یہ گمان کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے فتنے میں ڈالا. یعنی ابھی آپ اس کا ترجمہ یہ کر لیجئے کہ ہم نے آزمایا یا آزمائش میں ڈالا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے گئے، یعنی دور پیغمبر سے پہلے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، کس لیے فتنوں میں ڈالا؟ کہ پس اللہ علم حاصل کر لے، یعنی اللہ جان لے الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ علم حاصل کر لے کہ کون ہیں وہ جھوٹے ہیں. قبل اس کے کہ میں بات آپ کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ اسی موضوع پر ہمیں پورے 8-9 دن انشاءاللہ بات کرنی. امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان اس آیت کی ذیل میں مومن اور کافر کا نہیں ہے. زندگی کا امتحان سچے اور جھوٹے کا امتحان ہے. اب یہیں سے آپ دیکھیں کتنا پیراڈائم شفٹ ہے یہ نظریہ. ہماری نظر میں خدا ہمیں اس چیز کے لیے آزما رہا ہے کہ ہم مومن ہیں یا کافر ہیں. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا انسانوں کو آزما رہا ہے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ایک بالکل بات کسی اور طرف چلی گئی. یعنی تم نے جو کچھ اپنی زندگی میں سمجھا اس سے کتنا زیادہ دیانتدار رہے اور سچے رہے اپنی زندگی میں. اس بات کا امتحان. اس بات کا امتحان نہیں ہے کہ تم مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت جیسے کیوں نہیں بن کر آئے، تم فلاں بن کے کیوں نہیں. جتنا تم نے حق جانا، جتنی سچائی تم کو زندگی میں سمجھ آ گئی، اس سے تم کتنا ٹروتھفل رہے اپنی لائف میں، اور تمہاری زندگی اپنے سمجھے ہوئے عقیدے کو کتنا جھٹلاتی رہی. اس بات کو خدا برآمد کر لے گا تمہارے اندر سے کہ تم اگر ان اذانوں میں، ان نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے کہتے ہو اور تمہاری گردنیں دنیا کے طاغوت کے آگے جھکی ہوئی ہیں، مال کے آگے جھکی ہوئی ہیں، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا کاذب ہے. اور ایسی اہدنا الصراط المستقیم تمام جو ہم آیتیں قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عملی زندگی کسی اور طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، زبان سے کوئی اور بات کر رہے ہیں. آیت نے کیا کہہ دیا؟ ان یقولوا آمنا. اس قول کا کوئی
کوئی مول نہیں ہے. یعنی مول سے میری مراد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ سرنامہ کلام. اب ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کئی پہلوؤں سے آگے لے کے چلیں گے. اس میں آج اور کل میں جس بات پہ خاص طور سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ زندگی امتحان ہے، سب کے لیے ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. جتنا چاہے جتنی کوشش و کاوش کر لے اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. سب کے لیے ہے. اور کیوں ہے؟ یعنی کہ اگر میں جب یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اس امتحان سے نہیں بچے گا، ایک انسان بھی اس دائرہ امتحان سے باہر نہیں ہے، تو انسان کو اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جکڑ دیا ہے زندگی میں. ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں، خدا نہیں دیکھنا چاہتا ہم کو سکون سے. ایک کے بعد ایک مصیبت، یعنی اس نے کہہ دیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو نہیں چھوڑوں گا تم کو. تو اس حکمت کو انشاءاللہ روشن کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ آزمائش کیوں ہے زندگی میں. تو پہلی چیز کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، تاکہ ہم اس چیز کو بھی، اپنے پرپز کو بھی واضح کر لیں کہ ہمارا مین پرپز کیا ہے اس چیز کو، اس موضوع کو لے کے چلنے سے. دیکھیں، زندگی گزارنے کی دو براڈ اپروچز آپ قرار دے سکتے ہیں. ایک یہ کہ انسان اس زندگی کو ایک قسم کا مقصد اور منزل سمجھ کے زندگی گزارے. یعنی مجھے یہاں پر یہ حاصل کرنا ہے، یعنی میں سوچوں مجھے یہ انجینئر بننا ہے، مجھے یہ ڈگری لینا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو دولت مند بننا ہے، کسی کو 4 گھر بنانے ہیں، کسی کو 4 گاڑیاں خریدنی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں جہاں بھی زندگی میں یہ سوچ اور فکر پائی جاتی ہے وہ خود اس بات کی غمازی کر رہی ہوتی ہے کہ آپ زندگی کو کسی قسم کی منزل اور مقصد ضرور سمجھتے ہیں، تبھی یہاں پر مائل سٹونز اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اس اپروچ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ جس عالم میں ہم موجود ہیں یہ عالم بنایا ہی نہیں گیا کسی منزل کو پانے کے لیے. امام علی علیہ السلام کا بہت واضح جملہ ہے کہ آج دار العمل ہے، کل دار جزا ہے. مطلب اس جگہ کو بنایا ہی نہیں گیا اس طریقے سے کہ انسان یہاں پر کسی چیز کو حاصل کرے اور کہے کہ یہ میری ہے. تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم منزلوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، نتیجہ فقط سراب کی شکل میں سامنے آئے گا، جو سورہ نور کی آیتوں میں، کہ جس میں خدا نے یہ کہا کہ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں جو سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو صحرا میں چمکتی ہوئی چیز کو پانی سمجھ کے وہاں پر بھاگتے ہیں، لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر کوئی چیز تھی جو غائب ہو گئی. یہ قرآن کے عجیب، کاش ہم قرآن کے ان حکمتوں کو سمجھنے کے قابل ہیں. آیت الہی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جو سراب کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی مثال اس انسان کی سی ہوتی ہے کہ جب وہ سراب کے پاس پہنچا تو وہاں پانی تھا جو اب غائب ہو گیا. لم یجدہ شیئا، جب پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، وہ کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو جو انسان اس دنیا میں مائل سٹونز اور کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں کوئی مقصد اس میں سے نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے، منزلیں اس میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کا حال بالکل یہی ہونا ہے. اور نفسیاتی اعتبار سے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں فرسٹریشن، ڈپریشن، ٹینشن، یہ سب برکتیں انسان کی نفسیات کا حصہ ہیں. اس کے برعکس، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یعنی کہ الحمدللہ ابھی میرے وہاں قیام کے دوران، کیونکہ وہاں زیادہ تر افراد جو گئے ہیں، اور وہاں پر ایک لفظ وہاں کے ہمارے دوست استعمال کرتے ہیں کہ ہم سب
فائنینشیل مائیگرینٹس ہیں. ہم میں سے کوئی بھی کسی مقصد کی خاطر ہجرت کر کے نہیں کیا ہے، نہ ہجرت فی سبیل اللہ ہے نہ فی اللہ ہے، سب پیسے کے پیچھے ہیں. تو انہیں وہ اس کو بہت ان کی بڑائی کے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو ان کے ساتھ 2 سال 3 سال 4 سال ہم نے گزارے، اور اس چیز پر اب وہ یعنی ایک عجیب تبدیلی انہوں نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہے کہ اب زندگی کی سختیوں کو زیادہ آسانی سے برداشت کرنے کے قابل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا نظریہ تبدیل ہو جائے کہ اس زندگی میں سے کچھ پانا ہے، اس طرف کہ یہ زندگی سراسر امتحان ہے، آپ اس کا نفسیاتی اثر حیرت انگیز طور پہ محسوس کریں گے اپنے اندر کہ کوئی چیز نہ آپ کو فرسٹریٹ کر پائے گی نہ آپ کو ڈپریس کر پائے گی. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ بظاہر ہمیں فار ایگزامپل کاروبار میں بہت فائدہ ہو گیا، میں نے ایک ڈگری اچیو کر لی، میں کسی جگہ آ گیا. اس نظریے کے تحت جو کچھ آپ نے اچیو کیا ہے وہ ٹیمپرری بینیفٹ یا لاس ہے، لیکن ایک اگلے میدان امتحان کا مقدمہ ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ کاروبار میں فائدہ ہو گیا، یہ کوئی الٹیمیٹ بینیفٹ نہیں ہے، بلکہ جو فائدہ آپ کو ہوا اس کے ذریعے سے خدا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ اس آنے والی دولت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جس چیز کو آپ فائدہ کہہ رہے ہیں وہ ایک نئے امتحان کا پیش خیمہ ہے. اگر خدا نے مجھ سے کچھ لے لیا تو یہ کوئی لاس نہیں ہے. اگر میں مومن ہوں، خدا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں تنگی میں پریشانی میں اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہوں، یا میری مصیبت میرے نفس پہ حاوی آ جاتی ہے. ہر چیز امتحان ہے. تو اس وجہ سے کہ میں انشاءاللہ اس کا میں نے بڑے فائدے فوائد خود اپنی نظروں کے سامنے رکھے الحمدللہ. تو اس لیے بہت میرا دل چاہا کہ آپ حضرات سے بھی ان چیزوں کو شیئر کروں. تو یہ بنیادی نیت تھی اس موضوع کو منتخب کرنے کے حوالے سے. اچھا، بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلا نقطہ یہ کہ زندگی سراسر امتحان ہے. قرآن کریم اس حوالے سے ایکسپلسٹلی کلیئر ہے. ایکسپلسٹلی کا کیا مطلب؟ کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے ملفوف ہوتے ہیں، غلاف میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ بالکل آؤٹ اسپوکن ہے. کسی بھی قسم کا اس میں ابہام نہیں چھوڑا گیا کہ آپ کہیں کہ میں یہ سمجھ لوں یا دوسرا کہے کہ میں اس آیت سے وہ مطلب نکال لوں. اور یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ والفجر میں. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. جب انسان کو اس کا رب ابتلا میں ڈالتا ہے، ابتلا میں، وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کس طریقے سے ابتلا انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے. اکرام یعنی اس کے سٹیٹس اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وَنَعَمَهُ، نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ اکرام اور انعام یہ کوئی ریوارڈ نہیں ہے پرماننٹ، یہ ابتلا ہے، ابتلا کی ایک قسم ہے. لیکن وہ شخص جو اس معرفت سے بے بہرا ہے وہ خوش ہو کے کہنا شروع ہو جاتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، مجھے دیکھو میرے رب نے میرا اسٹیٹس بڑھا دیا، میرے رب نے مجھے اکرام عطا کر دیا. دوسری طرف کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، ورڈ ابتلا میں 4 لفظ بالکل وہی ہیں. اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کہ جب خدا یعنی رب انسان ابتلا میں ڈالتا ہے. کیسے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اگر میں اس کی تشریح کرنے بیٹھوں تو شاید آج پوری مجلس اسی میں تمام ہو جائے، لیکن صرف اشارے. فَقَدَرَ، خدا جب اپنے بندے کو آزماتا ہے تو ماں سے زیادہ مہربانی اور شفقت کے ساتھ آزماتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. خدا کی آزمائش، اگر خدا کی آزمائش ہے، کبھی بھی آپ کو
اذیت رسانی اور تکلیف کا سبب نہیں ہوتی ہے. جو بھی ہمیں اذیت پہنچتی ہے نا وہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. ورنہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو کچھ میری طرف سے آتا ہے تمہارے پاس وہ تمہاری وسعت سے کبھی اضافی نہیں ہوتا. لیکن یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ہم خود ہیں کہ جو اس قدر طاقت فرسا اور اعصاب شکن مصائب کا شکار ہوتے ہیں یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. وہ اما اذا مبتلاہ، جب خدا دوسرا کیسے آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس طریقے سے نہیں آزماتا کہ رزق پورا کھینچ لے. کس طریقے سے آزماتا ہے کہ رزق کو محدود کر دیتا ہے. یعنی یہ مہربانی رزق کو محدود کر دیتا ہے نہ کہ پورا نکال لے. تو وہ کیا کہتا ہے فیقول ربی اہاننی، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کر دی، میری اہانت کر دی. اس کا جواب خدا کیا کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں ہے، تم دونوں غلطی کرو. نہ جس کو میں نے اکرام و انعام کیا جس پر، نہ وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، نہ جس کے رزق کو میں نے محدود کیا، نہ اس سے مجھے کوئی ناراضگی ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں اذا مبتلا ہو. کیونکہ کبھی ہم تمہیں ایک طریقے سے آزما رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی دوسرے طریقے سے آزما رہے ہوتے ہیں. کبھی انسان کو نعمتیں دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی اس سے نعمتیں روک کے آزمایا جاتا ہے. دونوں آزمائش کے طریقے ہیں ہمارے. کلا، تم دونوں غلط ہو. اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے، یعنی چاہے نعمتیں مل رہی ہیں، عزت بڑھ رہی ہے، وہ بھی امتحان ہے، اور چاہے نعمتیں مختصر ہو رہی ہیں، دامن کوتاہ ہو رہا ہے ہمارا، وہ بھی امتحان ہے. تو امتحان میں کیا کرنا ہے ہمیں کس بات پہ غور کرنا ہے؟ اس پہ نہیں غور کرنا کہ یہ مل گیا یا یہ چلا گیا. اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس امتحانی پرچے میں جو سوال سامنے آیا ہے میں اس کو کیسے رسپونڈ کروں کہ میرے اچھے نمبر آ جائیں. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، بالکل آپ اپنے ذہن کو ہٹا لیجئے اس چیز سے، آپ دیکھیں گے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی، پوری نفسیات تبدیل ہو جائے گی. کہ یہ پرابلم نہیں ہے ہمارا کہ یہ نعمت آ رہی ہے جا رہی ہے، ہم بیٹھ کے خالی اس کا حساب لگا رہے ہیں. نعمت آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں اکرام الہی ہے، نعمت چلی گئی تو کہہ رہے ہیں اہانت خدا ہے. کلا، ہرگز نہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ کبھی ہم ایک سوال لیتے ہیں، کبھی ایک پرچہ تمہارے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، کبھی دوسرا پکڑاتے ہیں. اس بات میں غور کرو کہ اس سوال کے جواب میں تمہیں کیا کرنا ہے تاکہ امتحانی ہال سے سرخرو ہو کے نکل سکو. اب میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں، کیونکہ امتحان کے حوالے سے جب قرآن کریم کی آیتیں بات کر رہی ہوتی ہیں تو کہیں پر لفظ فتنہ آتا ہے، کہیں پر لفظ بلا آتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک ڈفرنس جو کہ بہت زیادہ کلیئر تو نہیں ہے لیکن کافی حد تک چیزوں کو سمجھانے میں مفید ہے. دیکھیں اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ امتحان ہے، لیکن امتحان کا پرچہ کیا ہے؟ اس امتحان کی سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ پرچہ آؤٹ ہے. اس پرچے کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. سوال کیا آئیں گے، اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جو پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے. نہ اس کی دقت کرنا ہے کہ سوال کیا ہے، نہ اس کے لیے پریشان ہونا ہے کہ جواب کیا دینا ہے. صرف اور صرف اپنی تربیت کرنا ہے کہ وہ جواب دینے کے لائق ہو جائیں. یہ زندگی کا امتحان ہے.
اس قدر آسان کر دیا خدا نے کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کے یہ جملہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو نظام خدا نے بنایا ہے تمہاری زندگی کا اور جو کچھ فیسلٹیز اور ہدایات تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہیں، اس کے بعد انتہائی حیرت کا مقام ہے کہ کوئی شخص جہنم میں چلا جائے۔ اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی کہ سوال موجود ہیں سامنے، جوابات بتا دیے گئے ہیں، ہر چیز، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہمیں شیطان نے کیا کچھ سکھا دیا ہے؟ یہ بہت سخت رستہ ہے، اس میں بہت دشواریاں ہیں، اس میں بہت زحمتیں ہیں، اس کے قریب مت جانا، اس رستے سے دور دور رہنا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں لذتوں والی راہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم اس میں پھنس گئے ہیں، اس دعوت سو کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہرحال خدا انسان کو 3 طریقوں سے آزماتا ہے اس زندگی میں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، یعنی کہ جس زندگی میں ہم آپ موجود ہیں، اس میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ اس طریقہ امتحان کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن قریب قریب ہے۔ یعنی سورہ تغابن کی آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تم جس چیز کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہو، 2 ہی چیزیں ہیں نا جسے انسان سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہے زندگی میں، 2 چیزیں ہیں نا جس کو جمع کرنے کے لیے سب سے زیادہ قد و کاوش کر رہا ہوتا ہے، ایک مال ایک اولاد ہے۔ کلیئر انما سورہ تغابن میں آپ دیکھ لیجئے گا آخری آیتوں سے نزدیک، اموالکم تمہارے اموال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنہ یعنی آزمائش۔ تو ایک آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے ارد گرد ہے، جو انوائرنمنٹ ہے، جو لوگ میرے ارد گرد ہیں، وہ سب کے سب فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد خدا نہ خواستہ وہ نہیں سمجھ لیجیے گا کہ شر، فتنہ سے مراد ذریعہ آزمائش، ٹھیک، اموال اور اولاد اور ایسے ہی وہ تمام چیزیں۔ دوسرا آزمانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے گرد موجود حالات میں اس طریقے سے تبدیلی لائی جائے کہ اس کے اثر سے ہم بے نیاز نہ رہ سکیں۔ بات واضح ہو رہی؟ ہمارے ارد گرد کے جیسے حالات، ہم پہلے بہت سکون سے تھے، 40 سال پہلے مجلسوں میں جو دل چاہتا تھا کہتے تھے، ممبروں سے جو جس کے منہ میں آ رہا تھا بول رہا تھا۔ اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، اب اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ حالات میں جس انوائرنمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، اس انوائرنمنٹ کو اس طریقے سے خدا تبدیل کر دیتا ہے کہ اس کے اثرات سے ہم علیحدہ نہیں رہ سکتے، اور پھر اس موقع پر خدا ہماری رسپانس کو جانچتا ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کو ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اس طریقہ امتحان کا نام ہے بلا، اور جس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 154 بہت مشہور ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّقْصِ فِي الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں پر آپ غور کر لیجئے، بھوک ہو، مال کا جانا ہو، جان پر بات آ جائے، انسان کے سرمایے پہ بات آ جائے، یہ تمام کی تمام وہ تبدیلیاں ہیں جن سے متاثر ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں پر لفظ فتنہ نہیں استعمال ہوا ہے جو مال اور اولاد کے لیے استعمال ہو رہا تھا، بلکہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ ایسے ہی جہاد کے لیے بھی ہے کہ جہاد بلا ہے، یعنی بلا، اگر آپ کو کافی یاد ہو نیاز صاحب کے گھر جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر میں نے آپ کو بلا کے معنی سمجھائے تھے لغوی، کہ بلا کس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے دودھ ہے، دودھ کو آپ ہلاتے رہتے ہیں جب اس کو گرم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلونا،
اور جب آپ دودھ کو گرم کرتے ہیں، اس کو ہلاتے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو کریم ہے بالائی کی شکل میں، بالائی یعنی اوپر اٹھ کے آ جاتی ہے، جو بالائی وہ اس کی کریم. تو یعنی جب خدا اس کو، یعنی جب آپ بلو رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بالائی اوپر آ جائے. اسے کہتے ہیں بلا. یعنی ایک چیز کو حرکت دیتے رہنا یہاں تک کہ اس کی اچھائی اور خوبی جدا جدا ہو جائے، یہ طریقہ بلا ہے. دوسرا طریقہ اس انداز سے خدا آزماتا ہے. تیسرا ہمارے امتحانی پرچے کا سوال شریعت ہے. یعنی جو بھی شریعت میرے اور آپ کے حوالے کی گئی ہے، اگر ہم مومن ہیں، یہ امتحان کا تیسرا سوال ہے. یعنی ہم عبادات کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں، روزہ کیسے پورا کرتے ہیں، ہر مالی عبادات کس طریقے سے انجام دیتے ہیں. تو کیسے امتحان کا پرچہ کیا ہے؟ 3 بنیادی سوال ہیں. جو کچھ ہمارے ارد گرد ایگزسٹ کرتا ہے وہ بطور فتنہ ہمارے لیے امتحان ہے، جس میں مینلی مال اور اولاد ہے. جو جتنا ہم حالات کی تبدیلیوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اس میں ہمارے طریقوں کو جانچا جاتا ہے. یہ اس طریقہ امتحان کو کہا جاتا ہے بلا. کیونکہ سورہ والفجر کی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، یہ اس کی حالت میں تبدیلی ہے. جب انسان سے نعمتیں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اس کی حالت میں تبدیلی ہے. تو یہ طریقہ ہے بلا. اور تیسرا امتحان جو ان جنرل ہے وہ کیا ہے؟ صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، روزوں کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں، مالی عبادات کے لیے اپنا مال حاضر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور پھر اس کے مراحل آگے کہ فقط نماز پڑھتے ہیں یا صلاۃ قائم کرتے ہیں. یہ اگلے امتحان کے مراحل ہیں. 3 پرچے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، فتنہ، بلا، شریعت. یعنی مال، اولاد ایک کیٹیگری میں، خوف، بھوک، مسائل زندگی سیکنڈ، احکامات شریعت تھرڈ. یہ 3 امتحانات ہیں کہ جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. اچھا، اب اس کے بعد آخری پہلو آج کی حد تک، کیوں؟ کل ہم اس بات پہ اس کو اور تفصیل سے بیان کریں گے کہ امتحان سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مؤمنین اور مسلمین کا امتحان کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ امتحان کیوں، یہ بلا کیوں؟ کیا ایسے ہی ہم، جیسے ہم کہتے ہیں ہم خدا کو اچھے نہیں لگ رہے تھے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کہ اس نے ہمیں مسلسل ایک کے بعد ایک پریشانی. بلا کا مطلب ہے پریشانی ہے جو آپ کی زندگی میں آتی جائے گی. اگر آپ کے ذہن میں وہ آیت محفوظ ہے جو سورہ بقرہ کی 124، جس کو کہا جاتا ہے آیہ امامت. آیہ امامت یعنی کہ جس میں خدا نے امامت کے عالی ترین مرتبے سے ہم کو روشناس کرایا. امامت اس رتبے کو کہتے ہیں کہ جو نبوت و رسالت سے بالاتر درجہ ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور اس آیت کی تفسیر بھی ہم بیان کر چکے ہیں، آپ نے دیگر علماء سے بھی سنی ہوگی کہ یہ رتبہ، یہ منصب جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، یہ نبوت کے بعد ہے، رسالت کے بعد ہے، خلیل اللہ ہونے کے بعد ہے. یعنی امامت وہ ہائیسٹ لیول ہے ہیومن اچیومنٹ کا، انسانی ارتقاء کا اعلیٰ ترین رتبہ امامت ہے. لیکن امامت کا منصب عطا کرنے سے پہلے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. یہ رتبہ امامت ابراہیم کو ابتلا کے ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد عطا ہوا ہے. ہمیں جو بات سمجھنی چاہیے یہاں پر وہ یہ کہ خدا
اگر ہماری زندگی میں فتنہ اور بلا رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلند ہو جائیں. اس فتنے اور بلا کا مقصد انسانوں کی توہین نہیں ہے، انسان کو اذیت دینا نہیں ہے، انسان کو پریشان کرنا نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ کسی کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھاتے ہیں، انہیں سال ختم ہو گیا پڑھائی کا، امتحان کا زمانہ آ گیا. ایک شاگرد ایسا ہے وہ کہتا ہے یہ امتحان بہت بڑی مصیبت ہے، میں اس چیز کو، اس سلسلہ امتحان کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، میں نہیں جاؤں گا امتحان دینے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی بہت سادہ سا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اگلے درجے میں ترقی نہیں کر پائے گا، اس کا ارتقاء رک جائے گا. تو امتحان کے کمرے میں خدا نے کس لیے بٹھایا ہے؟ یعنی جب آپ کسی شاگرد کو امتحان کے کمرے میں بٹھا کر اس کو امتحان کا پرچہ پکڑاتے ہیں تو کیا آپ اس کو اذیت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس کی توہین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ بلکہ آپ حقیقتاً اس کو اس کے ترقی ارتقائی درجے پر اوپر لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس امتحانی نظام سے، اس کے وسیلے سے خدا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم پراپر رسپانس دو، ہم تمہاری ترقی اور ارتقاء کا انتظام ہم کریں گے. وی شیل ٹیک کیئر آف دیٹ. تو اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ جتنے بھی رتبے ہیں، جتنی بھی بلندیاں ہیں، جتنے بھی کمالات انسانی ہیں، یہ تمام کے تمام کمالات امتحان کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی پاسبل ہیں. لیکن پھر وہ ایک ورڈ آف کاشن، اس کو تھوڑا سا ایک عملی نتیجے کے طور پر بھی سمجھیے گا. خدا نے جو ہمارے امتحان کے لیے جو کچھ سوالات رکھے ہیں مشکل نہیں ہے. جیسے ایک امتحان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خود شریعت ہے. شریعت پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا انسان کو اپنے ایک، جسے کہہ لیں کہ ایک لیزینس کے اور ایک نالائکی والے مائنڈ سیٹ سے تھوڑا نکلنا پڑتا ہے. ورنہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے حضرات وہ ہوں گے کہ جن کے لیے اب نماز شب کے لیے بیدار ہونا کوئی زحمت کی کام نہیں ہے، بلکہ لذت محسوس ہوتی ہے. اس امتحانی زندگی میں انسان اپنے حق میں کانٹے بوتا ہے. اصل اذیت کا سبب وہ چیز بنتی ہے. سورہ عنکبوت کی آگے کی آیتوں میں یہ ذکر موجود ہے جو میں نے تلاوت نہیں کی، کہ زیادہ تر افراد انسانوں سے ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسے خدا کا عذاب سمجھتے ہیں. عجیب جملہ ہے یہ کہ انسانوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے خدا کا عذاب سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہیں سارے. میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کروں کہ اور وہ عجیب مصیبتیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی سرایت کر چکی. اسلام خاص طور سے مسلمین کے اور مؤمنین کے دائرے کے اندر ایک بات ہم کو سکھاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آؤ. اسی سورہ فجر کی آیتوں میں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں. آیت پہ غور کیجیے، آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لوگ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے. یطعمون الیتیم نہیں ہے، تکرمون الیتیم. تم یتیم کا جو بے سرپرست ہے اس کا اکرام نہیں کرتے. جیسے یہاں بھی اعلیٰ جوادیہ عاملی نے بہت ایک عجیب، بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، اسلام مہمان اور کمزور کا اکرام سکھاتا ہے، اطعام نہیں. اطعام تو اس کے انڈر میں، وہ تو ہونا ہی چاہیے. اور شاید میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ
قرآن کریم میں نقل ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، سورہ ہود کے اندر ہی آئے ہیں، تو وہ فوراً گئے، کیونکہ مہمان نوازی سنت حسنہ، فوراً گئے، ایک بچڑا لیا، اس کو تل کے سامنے لائے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابراہیم نے جو ضیافت تیار کی تھی اسے مہمانوں کی خدمت میں حاضر کیا۔ بڑا بہت ہی عجیب ہے۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مہمان ایک جگہ آپ نے بٹھایا، کھانا دوسری جگہ رکھا، مہمان سے کہا آپ ادھر تشریف لے آئیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر مہمانوں کو بٹھایا تھا کھانا وہاں لا کے حاضر کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکرام ہے، یہ ادب سنت الہی ہے۔ تو ہم کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام اس چیز کی، اس حرکت کی سختی سے مذمت کرتا ہے کہ مسلمین، میں مسلمین کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مومن سے تو یہ چیز آؤٹ آف کوشچن ہے ایسا رویہ۔ مومن ایک دوسرے کے ساتھ کبھی اہانت آمیز، توہین آمیز رویہ نہ رکھے۔ مومن مسلمان جب بھی آپس میں ملیں اکرام کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کو عزت دے کے ملیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو انتہائی اہم ترین ہے، کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں کسی دوسرے مسلمان کا اور خاص طور سے غریب مسلمان کا جو احتیاج مند ہو، جس کے پاس وسائل زیادہ نہ ہوں، اگر اس نے دل شکنی کی تو یہ فریاد سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ قلب مومن، حدیث معصوم ہے، قلب مومن عرش خدا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں جو ہم بالکل کیجول وے میں کر رہے ہوتے ہیں، کسی مسلمان کی توہین کر دی، کسی کو ایک بات کہہ دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور میں بس ایک واقعہ سنا کے اور میں بس آج کی بات ختم کروں تاکہ یہ چیز، یعنی میں کیا کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سب حرکتیں ہم کریں، پھر طاقت فرسا سمجھتے ہیں، یعنی کہ طاقت کو توڑ دینے والے مسائل ہم پر آئیں اور پھر ہم خدا سے شکوہ کریں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ خدا ہم سے یہ بات کہہ چکا ہے، جو کچھ میری طرف سے آئے گا وہ تمہاری تکلیف سے ماورا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جتنی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کتنی ہے، اس طاقت سے زیادہ بوجھ ہم کبھی نہیں ڈالتے، لیکن یہ ساری مسائل جو ہم اپنے لیے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان حرکتوں کے جواب میں جو کچھ ہمارے سامنے آ جائے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ علی بن یقطین، آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا، امام کاظم علیہ السلام کے قریبی اصحاب میں سے تھے، اور ہارون کے دربار میں امام علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ایک بلند عہدہ انہوں نے قبول کیا ہوا تھا۔ کس لیے کہ امام علیہ السلام نے ان کو وہاں، اس لیے انہوں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ میں ظالم کے دربار میں نہیں رہنا چاہتا، بظاہر اس کا خدمت گزار نہیں ہونا چاہتا۔ آپ نے کہا نہیں، تم وہاں رہو، کیونکہ تمہاری اس جگہ پر موجودگی کی وجہ سے مومنین کو تقویت اور سہارا ملے گا، ان کے مسائل حل ہوں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت، جب کافی رات گزر چکی تھی، ایک غریب مومن علی بن یقطین کے دروازے پر آتا ہے۔ دربان کہتے ہیں، ان سے دربان سے کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میری حاجت ہے، میں رک نہیں سکتا، یعنی کہ ایمرجنٹ میری پرابلم۔ اس نے لوٹا دیا، وہ مومن واپس چلا گیا۔ اگلے دن علی بن یقطین شاید بغداد سے مدینہ کا رخ کرتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امام کے در پر پہنچتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، جواب یہ ملتا ہے کہ جہاں سے آئے ہو لوٹ جاؤ، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایک جواب ہے، ہم جیسے جہلا، معاذ اللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس مقام پہ تو نہیں ہیں، ورنہ اس کا ایک جنرل رسپانس کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جان ملتا بھئی، اگر میری یہی عزت ہے تو میں بھی نہیں ملتا۔ لیکن جو امام کے حق کا عارف ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہے کہ اگر امام علیہ السلام یا معصوم کسی سے یہ جملہ کہہ دیں کہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ دین اور دنیا دونوں اندھیر ہے۔ جو اس حق امام کی معرفت رکھتا ہے اسے بات اچھے طریقے سے پتا۔ علی بن یقین وہی بیٹھ گیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ کیا ہو گیا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے مجھ سے یہ جملہ میرے بارے میں کیوں کہا کہ تم لوٹ جاؤ، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ جب انہوں نے بہت درخواست کی تو امام علیہ السلام نے ان کو بلایا، پوچھا مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے دروازے سے کل رات ایک حاجت مند مومن لوٹ کے گیا ہے، اس طریقے سے لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ وہاں سے الٹے قدم اٹھتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس کو تلاش کیا، اس مومن کو، ظاہر ہے وہ مومن خوفزدہ ہو گیا کہ وزیر مملکت مجھے ڈھونڈ رہا ہے، کہ نہیں تمہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے۔ اس حاجت کو پورا کیا۔ اب اصل بات دیکھیے یہاں پر ہے، اب جو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب اس کا کام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میری پرابلم سالو ہو گئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بالکل راضی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن میں راضی نہیں ہوں، میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں اور میں تمہاری جوتی سے چاہتا ہوں کہ اپنے رخسار کو رگڑوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایکٹنگ ہے؟ یہ ساری یہ اوور ری ایکٹنگ ہے؟ یہ امام کے تربیت یافتہ اصحاب ہیں جو ہماری طرح جاہل نہیں ہیں، حق اور باطل کی شناخت رکھتے ہیں، زندگی کے مسائل کو پہچانتے ہیں کہ جب تک میں اپنے رخسار کو تمہاری جوتی سے نہ رگڑ لوں، اور پھر اس کے بعد وہ لوٹ کے گئے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خالی خولی امام کی خدمت میں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان امام کی خدمت میں اس حالت میں جائے کہ امام ہم سے راضی ہوں، تب فائدہ امام کے پاس جانے کا، ورنہ کیریکٹر وہ بنائیں کہ جو امام جس سے کراہیت کریں اور اس کے بعد امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے اور امام کا نام ہو رہا ہے۔ یعنی جیسے ہی امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں اس کام سے، ایک لمحہ نہیں بیٹھے وہاں، یہ عمل انجام دیا، پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئے اور پوچھتے ہیں کہ یا ابا صالح آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے شکایت دور کر دی؟ امام نے فرمایا اللہ تم نے شکایت دور کر دی۔ یہ ہمارے جو کیریکٹر کے پہلو ہیں اتنے مصائب ہمارے اوپر لاتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ اتنا ہی ٹرو ہے۔ یعنی آپ جتنا مؤمنین کی دلجوئی کریں، جتنا آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں، کیونکہ یہ حدیث میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں کہ قیامت کے دن مؤمن کے ساتھ جو اس کی نیکیاں نورانی شکل میں چل رہی ہوں گی، اس میں سب سے نورانی ایک نیکی ہوگی جو اسے جنت کے اندر پہنچا کے دم لے گی۔ وہ پوچھے گا، مومن خود اس سے پوچھے گا اس نورانی شکل سے کہ تم کون ہو؟ جواب ملے گا میں وہ رفق ہوں، میں وہ خوشی ہوں، سرور ہوں جسے تم نے دنیا میں اپنے برادر مومن کے دل میں داخل کیا تھا۔
یہ زندگی کے جو کانٹے ہیں نا، یہ اس وجہ سے آتے ہیں. ابتلا اور آزمائش میں پہلی چیز سمجھنا کہ یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، یہ ہمارے پیچھے لگ گئے، انہوں نے ہمارا قتل کرنا شروع کر دیا، اس جگہ پہ سوچئے. مطلب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پہلے اس بات کو سوچئے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تب ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ کل پھر یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں معذرت کے ساتھ، اور زیادہ تو مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، کہ ہمارا ایک مزاج بدقسمتی سے یہ بن گیا ہے کہ فضائل اہل بیت میں جب تک اہل بیت کو خدا تک نہ پہنچا دیا جائے تو ہم واہ واہ نہیں کرتے، اور مصائب میں جب تک انتہائی دل خراش مناظر کہ جو شاید سچ بھی نہ ہو، جب تک وہ نہ ایجاد کر دیے جائیں ہم روتے نہیں. تو معذرت چاہتے ہوئے کہ میں شاید ویسے مصائب نہیں پڑھ سکتا جو تاریخ میں ہے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور باقی گریہ اور اس کا ثواب وہ انشاءاللہ آپ کے ذمہ. ہم مصائب کے حوالے سے کہہ لیجئے یا سیر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہہ لیجئے، کیونکہ میں کربلا کو اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور شاید ہم کبھی اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ جہاں ہم کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ کربلا ارتقاء انسانیت، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو اسی جگہ پہ لا کے ختم کروں گا، ارتقاء انسانیت اور کمال انسانی کا بہترین رستہ ہے. جس انداز مجلس کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جس رستے پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بعد امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جس رستے پر ہم کو لے چلنا چاہتے ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے اس رسم و رواج کے پیچھے. تو میں انشاءاللہ اس بات کی کوشش کروں گا پوری کہ ہم کربلا کا ذکر اس حوالے سے کریں کہ راہ حسینی سمجھ میں آئے، نہ کہ فقط مسائل. پہلی منزل پر کربلا کا جو ظاہری سبب بنا، جو چیز ظاہری سبب بنی، وہ ان لوگوں کی غداری کہہ لیں یا بے وفائی کہہ لیں کہ جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے مخلص اور آپ کا ساتھی ظاہر کر رہے تھے. انہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام کبھی بھی جذباتی اقدام نہیں کرتا، کبھی جذباتی اقدام نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوفے سے کچھ خطوط آ گئے جنہوں نے اپنی بتا سنائی ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام فوراً جذباتی ہو کے آمادہ ہو گئے کہ بس میں آ رہا ہوں. کتنے خطوط آئے تھے؟ 12,000. جب تعداد مرسلہ 12,000 سے تجاوز کر گئی تب امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے، یعنی کہ مجھے ان لوگوں کی صدا پر لبیک کہنا ہے جو مجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، جو مجھ سے ہدایت اور رہبری کے طلبگار. لیکن جو کچھ کہ قرآن کریم نے کہا کہ کس وجہ سے سماعون للکذب اکالون للسحت، جو انسان جھوٹ سننے کے عادی ہوں اور جن کے جسم حرام غذا کی عادت ڈال چکے ہوں، وہ زبان سے لبیک لبیک جتنا دل چاہے کہتے رہیں، میدان عمل میں کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. جناب سید الشہداء علیہ السلام نے مسلم کو بھیجا، یہاں بھی احتیاط سے آپ نے کام لیا کہ مسلم تم جاؤ کیونکہ تم میرے قابل اعتماد ہو، جاؤ اور پتہ چلاؤ کہ کوفے کے حالات کیا ہیں. یعنی وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جانتے بوجھتے موت کے منہ میں گئے،
پتہ نہیں کس تاریخ کو پڑھ کے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے 12,000 خطوط کا انتظار فرمایا, اس کے بعد بھی خود نہیں گئے, پہلے جناب مسلم کو بھیجا. مسلم کی طرف سے جب خبر آ گئی کہ سب صحیح ہے, کیونکہ جو پہلا گورنر تھا ولید کوفے کا, اس کی طرف سے ریزسٹنس نہیں تھی, اور جو لوگ بظاہر اپنے آپ کو امام حسین کا ساتھی کہہ رہے تھے انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا, وہ حالات ان کے کنٹرول میں تھے بظاہر. مسلم نے خبر بھیج دی سب صحیح ہے, آ جائیے تشریف لے آئیے. تب امام حسین علیہ السلام نکلے. لیکن جیسے ہی یزید کو دمشق میں یہ خبر ملی کہ کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے, اس نے صفاق ترین انسان عبید اللہ ابن زیاد کو فوراً بصرے سے کوفے کی طرف روانہ کیا, ان ہدایات کے ساتھ کہ میری حکومت کے اقتدار کو قائم کرنے میں ذرہ برابر رعایت سے کام نہیں لینا. ابن زیاد جیسے ہی کوفے میں آیا ہے, اس نے دہشت کا ایک بازار گرم کیا, اور جو لوگ اس تمام مرحلے کو آسان سمجھ رہے تھے, کیونکہ خدا کہہ چکا ہے, خدا اس بات کو بیان کر چکا ہے کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے قابل قبول نہیں ہے, فتنے اور بلا میں ڈالے جاؤ گے. یعنی تمہیں اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنا ہوگا. ابن زیاد کے ذریعے سے خدا نے اہل کوفہ کے ایمان کو آزمایا, اور اس کی کیفیت کیا تھی کہ جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ مغرب کی نماز میں مسلم کے پیچھے کئی 100 یا 1000 سے زیادہ آدمی مسجد کوفہ میں مقتدی ابتدا کر رہے ہیں نماز کی, اور عشاء کی نماز کے بعد جب مسلم نے سلام پھیرا ہے تو ان کی تعداد 10 بھی نہیں تھی. اس طریقے سے اس امتحان کی ناکامی ہے. جناب مسلم وہاں سے بلند ہوئے, اور اس وقت غربت کا وہ عالم تھا ان کی کہ جس شہر میں تھوڑی دیر پہلے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورا شہر میرے قابو میں, اب وہاں پر مسلم کو پناہ دینے کے لیے کوئی گھر تیار نہیں تھا. یعنی وہ تمام کے تمام افراد کہ جنہوں نے مسلم کو امام حسین علیہ السلام کا سفیر سمجھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا, اب ان میں سے کوئی بھی مسلم کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. مسلم ایک غریب الوطن کی مانند کوفے کی گلیوں میں رواں ہیں. پیاس کی جب شدت ہوئی, ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایک ضعیف خاتون باہر آئی. اس خاتون کا نام طوعا تھا. دیکھ کے کہنے لگی کہ اے شخص تم مسافر لگتے ہو. کہا کہ میں اس وقت پیاس اور بھوک کی کیفیت سے دوچار ہوں, اس شہر میں تنہا مسافر ہوں, کوئی میرا ساتھی نہیں. اس خاتون نے اپنے گھر میں بلایا, مسلم سے کہا تم رات بسر کر لو, لیکن صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا کیونکہ کوفے کے حالات صحیح نہیں. رات کو اس خاتون کا بیٹا آیا اور اس نے اس چیز کو بھانپ کر کہ گھر میں کوئی اجنبی مہمان اور مسافر ہے, خبر ابن زیاد کے دربار تک پہنچائی. دربار سے کئی 100 سپاہیوں کا 200 یا 300 سپاہیوں کا لشکر ایک تنہا مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوا. اس وقت جب ان سواروں کے آنے کی خبر ہوئی, آواز سنائی دی, تو یہ غیرت و شجاعت جناب مسلم ہے کہ آپ نے اس خاتون کو یقین دلایا کہ اے بی بی تم اطمینان سے رہو کہ مسلم کی وجہ سے تمہارے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. اپنے ہتھیار کو سجا کر باہر تشریف لائے. کئی گھنٹوں تک ان سینکڑوں سپاہیوں اور مسلم کا مقابلہ ہوتا رہا. جو ان کا سپہ سالار تھا اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ مزید سپاہی بھیجو. اس نے حیران ہو کے کہا ایک شخص تم سے قابو میں نہیں آتا. تو اس نے جواب دیا کہ کسی کوفے کے نانبائی اور بقال کو گرفتار کرنے کے لیے تو نے نہیں بھیجا ہے ہمیں,
یہ خاندان ہاشم کی شجاعت کا نمونہ ہے یہ. تو کس طریقے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا کہ ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے کو ڈھانپا گیا، جناب مسلم کو اس طرف دھکیلتے گئے یہاں تک کہ آپ گڑھے میں گر گئے. وہاں سے آپ کو گرفتار کر کے 10 بستہ دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا. لیکن اس وقت جبکہ مسلم کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، اس وقت بھی مسلم کا سینہ اور سر فخر سے تنا ہوا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ امیر کو سلام کر، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. اور وقت شہادت آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اور اس وقت جب کہ امام حسین علیہ السلام عراق کے رستے میں ہیں، اس آواز کو بطور اعجاز سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ وعلیک السلام یا اخی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالمین ہمیں دین حقیقی اور معرفت حقیقی کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کی جو بھی اذیت و تکلیف و پریشانی ہے، رب العالمین اپنے فیض خاص سے ان کی دنیا اور آخرت کو بابرکت بنائے. خداوند علی و عظیم ہمارے داخلی اور خارجی مسائل اور پریشانیوں کا ہمیں بہترین حل عنایت فرمائے. رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ اپنی خوشنودی کی خاطر تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم سب دینداری کی راہ پر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور خوشنودی امام زمان علیہ السلام ہمارا نصیب بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین.